الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ اسلام آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی عقائد کورس لیکچر نمبر 4۔ ہمارے پہلے 3 لیکچرز گزر چکے ہیں جن میں ہم نے سوال نمبر 1 تا 13 پڑھے ہیں۔ آج سوال نمبر 14 اور 15 ہیں قیامت اور اس کی نشانیوں کے بارے میں۔ سوال نمبر 14، قیامت کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، اس کی عمر پوری ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ عز و جل کے علم میں مقرر ہے، اس کے پورا ہو جانے کے بعد بھی دنیا فنا ہو جائے گی۔ زمین و آسمان، آدمی و جانور و جاندار، کوئی چیز بھی باقی نہ رہے گا، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت یا جان نکلنے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ سوال نمبر 15، قیامت آنے سے پہلے اس کی کیا کیا علامات ظاہر ہوں گی؟ جواب، قیامت آنے سے پہلے دنیا سے علم اٹھ جائے گا، عالم باقی نہ رہیں گے، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری اور بے حیائی زیادہ ہوگی، عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جائے گی، بڑے دجال کے سوا 30 دجال اور ہوں گے، ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، باوجود یہ کہ حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ان میں سے بعض دجال گزر چکے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب، اسود عنسی، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہلہ اور مرزا غلام احمد قادیانی، اور بعض اور بھی باقی ہیں، وہ بھی ضرور ہوں گے۔ مال کی کثرت ہوگی، عرب میں کھیتی باغ نہریں ہو جائیں گی، دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، وقت بہت جلدی گزرے گا، زکوٰۃ دینا لوگوں کو دشوار ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ مال کی محبت میں پڑ جائیں گے اور زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں مال نکالنا وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے۔ علم کو لوگ دنیا کے لیے پڑھیں گے، یعنی صرف عہدہ منصب ڈگری حاصل کرنے کی خاطر، شہرت کی خاطر پڑھیں گے، عمل کی خاطر نہیں پڑھیں گے۔ مرد عورتوں کی اطاعت کریں گے، ایسے کاموں میں اطاعت کریں گے جن میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہوتی ہو، ایسے کاموں میں اطاعت کسی کی بھی جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، نااہل سردار بنائے جائیں گے، نہر فرات سے سونے کا خزانہ کھلے گا، زمین اپنے اندر دفن شدہ خزانے اگل دے گی، امانت غنیمت یعنی مفت کا مال سمجھی جائے گی، یعنی کوئی کسی کے پاس امانت رکھے گا تو اس کی خیانت ایسے کریں گے کہ جیسے یہ مفت کا مال ہمیں ملا ہو۔ مسجدوں میں شور مچیں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے علاوہ دنیا داری کے اڈے مساجد میں قائم کر دیے جائیں گے، اور فاسق سرداری کریں گے۔ فاسق سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، دین سے دور ہیں، ایسے لوگ سردار بن جائیں گے، نہ خود دین پر چلیں گے نہ ہی کسی کو دین پر چلنے کا کہیں گے۔ فتنہ انگیزوں کی عزت کی جائے گی، گانے باجے کی کثرت ہوگی، پہلے کے بزرگوں کو لوگ برا بھلا کہیں گے، کوڑے کی نوک اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے، دجال اور دابت الارض اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیاں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ مثال کے طور پر صرف 3 مختلف مقامات سے 3 نشانیاں حوالے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، سور پھونکا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 68 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سور میں پھونک ماری جائے گی، جتنے آسمانوں میں ہیں جتنے زمینوں میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی سب مر جائیں گے، پھر سے مگر جسے اللہ چاہے گا، پھر
اس میں دوسری بار سور پھونکی جائے گی تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تمام کے تمام لوگ۔ نمبر 2، دوسرا حوالہ، دابۃ الارض، زمین سے جانور کا نکلنا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کا خروج۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں جو اللہ کے نافرمانی والے کام ہیں اللہ پاک ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اپنی اطاعت و فرما برداری والے کام کرنے کی اور دین متین کی خدمت کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔